بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میرا سلام۔ ابتدا اس شعر سے کرتا ہوں۔ ضمیر جاگنے کی آواز جب اسے سنائی دی، ضمیر جاگنے کی آواز جب اسے سنائی دی، اس نے ایک ووٹ سے ڈالر میں کمائی کی۔ ہماری جمہوریت کی سب سے زیادہ بدترین اور بد اخلاق صورتحال یہی ہوتی ہے کہ جب ارکان اسمبلی کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے 20 کروڑ روپے لے لیے، اپنے ضمیر کا سودا کر دیا، 25 کروڑ روپے لے لیے، اپنے ضمیر کا سودا کر دیا۔ تو یہ نہ صرف پورے معاشرے کے لیے بغیر پوری سیاست کے لیے ایک بدنما دھبا بھی ہوتا ہے، ایک بہت ہی خراب گالی بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں قصور ہمارے سیاستدانوں کا ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو اس قسم کی پریکٹس میں انوالو نہ بھی ہوتے ہوں، لیکن وہ اس ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے الزام ان پر بھی لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی صورتحال چل رہی ہے، اس نے پورے ملک کو اس وقت ایک طرح سے پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سب سے بہترین اور آسان طریقہ تو یہ تھا کہ جس پہ اوپر ہر آدمی کنونس ہو جاتا کہ بھئی جب 4 سال گزار لیے تھے تو 1 سال گزارنے میں کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی؟ اگر ان کی پرفارمنس خراب ہے تو مزید خراب ہوں گی، فائدہ تو اپوزیشن کو ہی ہوگا۔ ان کو کرنے دیں، 1 سال کے بعد بہت آرام کے ساتھ اچھے طریقے سے نیا الیکشن ہو جائے، اس میں جو بھی جیت جائے وہ حکومت بنا لے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا کہ پھر آنے والی حکومت کے خلاف کوئی بھی عدم اعتماد کی نہ تو تحریک لانے کی کوشش کرتا، نہ اس کے خلاف کوئی موومنٹ کرتا۔ اس کے بعد تو ہر آدمی کے پاس ایک اخلاقی جواز پیدا ہو جائے گا کہ نئی گورنمنٹ کے خلاف 6 مہینے کے بعد عدم اعتماد کی تحریک کا شور مچ جائے گا، لوگ سڑکوں پہ آنا شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ غلط ہوں یا ٹھیک ہوں، لیکن ان کے پاس ایک راستہ تو بن جائے گا، اور اس آئینی حق سے ہر ناجائز کام کرنے والا مستفید ہوگا اور اس کو آئینی حق کہہ کر اس کا غلط استعمال بھی کرے گا۔ تو سب سے بہتر اور اچھا راستہ تو یہ تھا کہ اس کو 5 سال مکمل ہونے دینا چاہیے تھے اس حکومت کو۔ 1 سال تو آنکھ بند کر کے گزر جاتا، اور سب سے بڑی بات پھر یہ ہوتی کہ ہر گورنمنٹ کو 5 سال کا کام کرنے کا موقع مل جاتا۔ پچھلی 2 حکومت بھی 5 سال کمپلیٹ کر کے گئیں، یہ بھی کر لیتے، آئندہ آنے والی 5 سال کرتی، پھر کوئی اخلاقی جواز نہیں بنتا تھا کسی کے خلاف۔ ویسے بھی اس بات کو تمام سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد سے سب سے زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے وہ معیشت کو پہنچتا ہے ملک کی۔ چاہے کتنے بھی قابل، کتنے بھی اچھے لوگ کام کرنے والے ہوں، اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے معیشت بری طرح سے تباہ ہو جاتی ہے۔ انویسٹر گھبرا جاتا ہے، بزنس مین گھبرا جاتا ہے، عام آدمی گھبرا جاتا ہے، بزنس مین نئی پلاننگ کرنے سے گریز کرتا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں کسٹمر نہیں آتا ہے، انویسٹر نہیں آتا، وہ گھبراتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معیشت دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے۔ معیشت کے چلنے میں سب سے اہم کردار ہی ان لوگوں کا ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی جب معیشت خراب ہوتی ہے تو اس کے نقصانات نیچے تک چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پہنچتے ہیں، کیونکہ جب ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں تو لازمی طور پر جو پرفارمنس ہے وہ کم ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس سے افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات اس لیے بھی نہیں آتی ہے کہ جب جمہوریت کو چلانا ہے تو اب ایک بار جب کوئی بھی آ جائے، اچھا یا برا، اگر شروع میں روک سکتے ہیں تو روک لیں، نہیں روک سکتے تو پھر اسے 5 سال مکمل کرنے دیں، تاکہ ایک تسلسل قائم رہے۔ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، 5 سال سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں رکے گا نا۔ تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم وہ اچھی روایت قائم کریں
اب جیسے مثال کے طور پہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں جیسے MQM تھی، کاف لیگ تھی، ان کو ہر لحاظ سے یہ حق ہے کہ وہ اگر حکومت سے ناراض ہیں یا حکومت سے متفق نہیں ہے تو وہ پارٹی اپنی الگ کر کے جا سکتے ہیں، ان کو کوئی برا نہ کہے گا، نہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک پارٹی ہیں۔ لیکن کسی بھی پارٹی سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، PTI کا، کسی بھی پارٹی کے، اس کے اپنے ارکان بغاوت کریں، یہ جمہوریت کے لیے اس سے زیادہ زہر قاتل کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے ہیں تو وہ آپ اس کے منشور کے مطابق آئے ہیں، اور اس کے منشور کو آگے آپ نے بڑھانا ہے، آپ نے اس کو رضامندی ظاہر کی تھی ووٹ لینے سے پہلے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر 51% کسی پارٹی کے اپنے لوگ خلاف ہو جائیں تو وہ ایک نئی تجویز اپنی پارٹی میں پیش کریں کہ بھئی ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں، اور پھر کوئی نیا نام لے کر سامنے آئے، وہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری پارٹی میں جا کے دوسروں کو سپورٹ کرنا، یہ تو سمجھے کہ جمہوریت کے لیے اس سے بری گالی اور بری بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ اپنا ریزائن کر کے چلے جائیں، آپ کا قد بڑا ہو جائے گا۔ یہ زندگی میں انسان کو کبھی کبھی موقع ملتے ہیں کہ وہ اپنا قد بڑا کر لیتا ہے۔ میری سوچ کے مطابق جیسے اسلام آباد کے جلسے میں فہمیدہ مرزا نے جو تقریر کی، انہوں نے اپنے آپ کو ایک قداور سیاستدان بنا لیا، بہت مناسب، بہت معقول اور بہت کنونسنگ ان کی تقریر تھی۔ تو یہ انسان کو موقع ملتا ہے، وقت گزر جائے گا، آئندہ آنے والی تاریخ میں لوگ صرف اچھے لوگوں کی اچھی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ سیاست میں تو لاکھوں کروڑوں لوگ آئے اور چلے گئے جنہیں کوئی جانتا بھی نہیں۔ لیکن چند لوگ ایسے ہیں جنہیں آج بھی لوگ جانتے ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، خان لیاقت علی خان تھے، اور پھر جیسے کہ موجودہ سسٹم کے اندر اگر آپ کہیں غلام حیدر وائن صاحب تھے، معراج محمد خان صاحب تھے، جنیجو صاحب تھے، بھٹو صاحب تھے۔ ان لوگوں کو لوگ اچھے ناموں سے جانتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے اچھے کام تھے، ان کی ایک سیاسی وابستگی تھی، اور وہ سیاسی وابستگی ان کی ایک اصولوں پر تھی۔ ابھی تو سیاست میں کوئی اصول ہی نظر نہیں آتا، اور جہاں اصول نہ ہو وہاں ہر چیز فضول ہو جاتی ہے، اس کو کرنا نہ کرنا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ تو سسٹم کو کبھی نہ تباہ کریں، اور کوشش کریں کہ سسٹم کو بہتر سے بہتر کریں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اس کے بینیفٹ پہنچے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر جائے گا، پھر پتہ نہیں کسی کو موقع ملے نہ ملے۔ اور ایک بات ہمیشہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن سیاستدان کی بھی ایج 60 ایئرس سے اوپر ہو چکی ہے، وہ بس یہ سمجھے کہ اب وہ بونس کی زندگی گزار رہا ہے، اور بونس کی فیسلٹیز کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ پاکستان زندہ باد۔